الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مسئلہ الہ کی بحث مکمل ہو چکی ہے۔ بڑی اچھی طرح اور وضاحت سے قرآن پاک کے دلائل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے سوا کائنات میں اور کوئی الہ نہیں ہے۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی پہلی جز میں یہی مسئلہ الہ، مسئلہ توحید ہے، اور دوسری جز میں مسئلہ رسالت ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا جائے، یعنی مسئلہ الہ مان لیا جائے اور مسئلہ رسالت کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر بھی یہ کافی نہیں، فائدہ مند نہیں۔ اور اگر محمد الرسول اللہ کلمے کی دوسری جز کا اقرار کر لیا جائے، پہلی کو چھوڑ دیا جائے، پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایمان بن سکتا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید میں اولاً پہلے نمبر پہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے مسئلہ الہ، اور دوسرے نمبر پہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ ہے مسئلہ رسالت۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا تھا۔ 1,24,000 کم و بیش، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے انبیاء زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک اندازہ ہے۔ دنیا میں اللہ کے نبی اور رسول کتنے آئے، اس کی صحیح تعداد کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں،
فرشتوں کی صحیح تعداد بھی کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اس کی بھی صحیح تعداد کہا جاتا ہے 18,000 مخلوقات ہیں۔ یہ مشہور ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو یا کم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رسالت والا سلسلہ مکمل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ کے پاک پیغمبر رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ یہ ایک بڑی خاص بات ہے جو سمجھنے کے قابل ہے کہ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے۔ رسول اور نبی میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ رسول کی تعریف یہ ہے هُوَ إِنسَانٌ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَعَهُ كِتَابٌ مُجَدِّدٌ، کہ رسول وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی مبعوث کرتے ہیں شریعت کے احکام پہنچانے کے لیے۔ ایک نئی شریعت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ رسول کے لیے نئی شریعت کا ہونا ضروری ہے۔ اور نبی کی تعریف کیا ہے؟ هُوَ إِنسَانٌ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيغِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَمَعَهُ كِتَابٌ مُتَجَدِّدٌ أَمْلَا، کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے جس سے شریعت کے احکام بتانے کے لیے مبعوث کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس نئی شریعت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کتنے نبی، سینکڑوں انبیاء ایک رسول کے تابع ہو کے آتے رہے۔ ایک رسول اللہ نے بھیجا ایک قوم کے لیے، ایک بستی کے لیے، لیکن اس کے تابع ہو کر کئی نبیوں کو اللہ نے بھیجا۔ تو فرق یہ سمجھ آیا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے قادیانیوں کی طرف سے۔ مرزا قادیانی نے یہی دلیل دی کہ میں نبی ہوں۔ اپنی نبوت پہ کیا دلیل دی؟ کہ جس طرح پہلے رسولوں کے تابع کئی نبی آتے رہے، ان کے پاس نئی شریعت نہیں ہوتی تھی، وہی احکام آگے لوگوں کو بتاتے، وہ نبی ہوتے تھے۔ تو مرزے نے کہا میں بھی اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیر سایہ نبی ہوں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ پہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ نبوت کو کیا کر دیا؟ ختم چلتا رہا، لیکن جب اللہ کے نبی آئے تو نبوت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہے، اب خلفاء ہوں گے۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، اب رسالت بھی ختم ہو گئی، کسے نئے رسول نے نہیں آنا، کسے
نئے نبی نے نہیں آنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے، لیکن خیال کرنا میں اللہ کا آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں جس طرح مسئلہ الہ بیان کیا گیا ہے، اسی طرح مسئلہ رسالت بھی بیان کیا گیا، اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ نے بڑے مخصوص انداز میں بیان فرمایا۔ وہ مخصوص انداز کیا ہے کہ میرے نبی کی رسالت اور نبوت پہ جو اعتراضات ہوئی ہے یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، تو اللہ کریم نے ان اعتراضات اور شبہات کا رد کیا اور اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی رسالت کو ثابت کیا۔ رسالت کو کیا کیا؟ اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں، لیکن قلت وقت کی وجہ سے میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے رسالت محمد الرسول اللہ پر ہر شبے کا اور ہر اعتراض کا، ہر سوال کا جواب دے دیا ہے اور اپنے پیغمبر کی رسالت کو ثابت کر دیا۔ ایک مثال ہے قرآن پاک میں جو میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو بیت اللہ کی طرف پڑھتے تھے، جب مدینہ تو اللہ نے کہا اب نماز آپ پڑھیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 16 مہینے یا 17 مہینے مدینہ پاک میں بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن پھر اللہ کریم نے دوبارہ تحویل قبلہ کا حکم دے دیا کہ آپ پھر اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قبلہ کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ جب قبلہ تبدیل ہوا، یہودیوں نے کہا یہ کیسا نبی اور رسول ہے؟ اگر یہ اللہ کا سچا رسول اور نبی ہے تو اس کا قبلہ ایک ہوتا، کبھی کدھر منہ کر کے نماز، کبھی کدھر۔ معلوم ہوا یہ اللہ کا نبی اور رسول نہیں ہے۔ جب انہوں نے رسالت پہ یہ شبہ کیا، رسالت پہ یہ اعتراض کیا، تو اللہ کریم نے قرآن میں سورہ بقرہ میں رسالت پہ اٹھنے والے اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ میرے پیغمبر نے اپنی مرضی سے قبلے تبدیل نہیں کیے بلکہ میرے حکم سے قبلے تبدیل کیے ہیں۔ تو جب میرا حکم آ جائے گا تو پھر میرے نبی اور رسول نے میرے حکم کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں 2 پارہ شروع ہو رہا ہے، پہلے رکوع میں ہی فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ سارا منظر بیان ہوا ہے۔ تو یہ حقیقت میں اللہ نے رسالت پہ اٹھنے والے شبہ کا کیا دیا ہے؟ جواب دیا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر کی رسالت کی گواہی پہلے نبیوں سے بھی اللہ نے دلوائی، رسولوں سے۔ سورہ صف اور پارہ نمبر 28 آیت نمبر 6 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور میں مبشر بنا کے بھیجا گیا ہوں، مصدق بنا کے بھیجا گیا ہوں، مبشر بنا کے بھیجا گیا۔ کس چیز کی خوشخبری سناؤں گا؟ کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام کیا ہے؟ احمد۔ اللہ اللہ۔ یہاں ایک سوال ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے، میرے بعد۔ تو جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں فوت، وفات کے قائل ہیں، ان کی تو یہ دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد آئے گا، یعنی میری وفات کے بعد رسول آئے گا۔ وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ یہ ان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی کون سے آسمان پہ زندہ ہیں؟ دوسرے آسمان پہ۔ اعیاہما کا لفظ اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے ایک بہت خوبصورت ایک مجموعہ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ اعیاہما کا لفظ یہ مجموعہ ہے کہ کس آسمان پہ کون سا نبی اور رسول زندہ ہے۔ تو اعیا پہلے حمزہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پہ، اعیا پھر عین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرب قیامت نازل فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو من بعدی کا مطلب کیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ من بعدی میرے زمانہ نبوت کے بعد آئیں گے، میرے زمانہ نبوت کے بعد آئیں گے، تو ان کا نام کیا ہے؟ احمد۔ میرے پاک پیغمبر کا ایک نام ہے محمد، احمد۔ قرآن مجید میں محمد بھی موجود ہے، احمد بھی موجود ہے۔ لفظ محمد قرآن میں 4 مقامات پہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کتنے مقامات پر؟ پہلا مقام سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر 144۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ دوسرا مقام یہ مقام ہے جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، سورہ احزاب اور آیت نمبر 40، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ۔ اور تیسرا سورہ محمد آیت نمبر 2، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد۔ اور چوتھا مقام سورہ فتح اور آیت نمبر 29، آخری آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ لفظ محمد 4 مرتبہ اللہ نے قرآن میں لگایا، لیکن یا نہیں لگایا ساتھ، یا محمد نہیں بلکہ محمد۔ جب خطاب اللہ نے اپنے نبی کو کیا تو صفت ذکر کی، نام ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ اللہ اپنے نبی کا ادب بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، محمد الرسول اللہ کی ذات چھوٹی ہے۔ اللہ یا محمد سے خطاب کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی اپنے نبی کا ادب سکھایا کہ میرے نبی کا ادب کتنا ہے، عزت اور مقام کتنا ہے، کہ میں اللہ بھی اپنے نبی کو نام سے نہیں پکارتا بلکہ میں صفت سے اپنے نبی کو خطاب کرتا ہوں۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں آپ کو مسئلہ رسالت سمجھا رہا ہوں۔ مسئلہ الہ کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ رسالت۔ اب دیکھیں جی،
تو میں احمد کا معنی بتانے لگا تھا۔ محمد وہ ہے ساری کائنات جس کی تعریف کرے، انسان جس کی تعریف کرے، پہلے نبی جس کی تعریف کریں، فرشتے جس کی تعریف کریں، شجر و حجر جس کی تعریف کریں، خود اللہ بھی جس کی تعریف کرے، وہ ہے محمد۔ اور احمد وہ ہے جو ساری کائنات سے بڑھ کر اپنے رب کی تعریفیں کرے۔ محمد جس کی ہر کوئی تعریف کرے، احمد وہ ہے جو ساری کائنات سے آگے نکل کر اللہ کی تعریفیں کرے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اب دیکھیں جی، اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، کسی ایک کے باپ، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، وَلَٰكِن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ نبیوں پر مہر ہیں۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی ایک مرد کے بھی باپ نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر کے کتنے بیٹے تھے؟ 3۔ کتنے بیٹے؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ تو اللہ کے نبی باپ تو تھے مردوں کے، لیکن اللہ نے کہا کسے مرد کے باپ؟ مسئلہ یہ ہے، رجال یہ رجل کی جمع ہے، اور رجلن عربی میں بالغ مرد کو کہا جاتا ہے۔ بالغ مرد پہ رجل کا لفظ بولا جاتا ہے، جو نابالغ ہو اس پہ رجل کا لفظ نہیں بلکہ صبی بولا جاتا ہے، بچہ یا غلام یا ولد، اس قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے، میرے نبی کے بیٹے میں ہی، تو آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہوئی، رحمت جائیں آپ، کسے مرد کے باپ نہیں۔ یہاں پر اللہ نے ایک رسم توڑوائی ہے، یہ مقام اتار کے، اس سے پیچھے ذکر ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید نبی پاک کے متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے۔ انہوں نے جب اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دی تو اس سے حضرت محمد الرسول اللہ نے نکاح کر لیا۔ تو لوگ مشرکین نے کہا دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت زینب کا حضرت زید سے مدخولہ ہونا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ جب یہ افواہیں پھیلی تو اللہ کریم نے قرآن کا یہ مقام نازل فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہیں، حضرت زید نبی کریم کے بیٹے حقیقی نہیں ہیں، تو حضرت زید کی مطلقہ سے نکاح کرنے میں بھی کوئی عیب رسم۔ ایک سوال پیدا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ابوت کی نفی ہوگی کہ نبی پاک کسی مرد کے باپ نہیں، تو پھر شفقت کی بھی نفی ہو گئی، یعنی آپ شفیق بھی نہیں، نہ یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ جو رسول ہوتا ہے
اللہ نے فرمایا نا میرا نبی باپ نہیں ہے کسی مرد کا حقیقی، روحانی باپ ہے میرا نبی، یعنی کہ رسول ہے۔ تو جو رسول ہوتا ہے اس کی شفقت حقیقی باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جو رسول ہوتا ہے اس کی شفقت حقیقی باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ پہ نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بندے نے محل بنایا خوبصورت، ایک اینٹ کی جگہ جو ہے اس نے چھوڑ دی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ محل تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن کاش کہ یہ محل بنانے والا اس میں یہ اینٹ بھی لگا دیتا، یہ اینٹ بھی لگا دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو نبوت کی عمارت ہے یہ تعمیر ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، چلتے 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 یہ محل سارا تیار ہو گیا۔ جو اینٹ باقی تھی نا وہ میں محمد الرسول اللہ کی صورت میں لگ چکی ہے۔ اب نبوت کا جو محل ہے، نبوت کی جو عمارت ہے وہ مکمل ہو چکی، وہ کیا ہو چکی ہے؟ اب میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، رسول نے نہیں آنا، اب خلیفے ہوں گے، خلفاء کا سلسلہ ہوگا۔ اب یہ جو علم نبوت ہے یہ علماء کے، تو اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹ ہے۔ دیکھ لیں ختم نبوت، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر کوئی بھی دعویٰ وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پھر بعد میں کئی لوگ آتے رہے، 70 سے اوپر جن کی تعداد ہے جو نبوت کا دعویٰ کر چکے، جن میں مرزا قادیانی بھی شامل ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ نبی۔ نبی اور رسول کا جو چہرہ ہوتا ہے اس چہرے کو دیکھ کر ہی کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی کی جو شکل یا تصویر ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ایسے لوگ بھی نبی بن سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر کا جو چہرہ ہے نا، میرے نبی کا چہرہ، ساری کائنات کے حسن و جمال والے مل جائیں میرے محمد کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر پڑی، چہرے پہ نظر پڑی، فرماتے ہیں میرے دل نے گواہی دی لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ذر غفاری وہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے دیکھا، میرے نبی کا چہرہ دیکھتے ہی کہنے لگے اشہد انکا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو میرے پاک پیغمبر کا چہرہ اللہ نے خوبصورت بنایا تھا۔ مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اس کا چہرہ دجال کے چہرے جیسا تھا، میرے محمد کے چہرے جیسا۔ اب آپ کہیں گے دجال کے چہرے جیسا کیسے؟ حدیث میں جو دجال کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں نا، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے پیشانی پہ یہ دو بھوؤں کے درمیان لکھا ہوگا کاف فا اور را، مطلب کافر، اور اس کی ایک آنکھ صحیح سلامت ہوگی اور دوسری آنکھ اس کی انگور کے دانے کی طرح ہوگی۔ یہ دجال کی نشانی بیان ہوئی۔ تو بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔
اب کتنے کتنے آپ کو نبی کہہ دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، اللہ اسے محفوظ رکھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ آج کا جو سبق ہے ہمارا یہاں تک ہی مکمل ہو چکا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد دوسرے نمبر پہ جو مسئلہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ، مسئلہ رسالت۔ اچھا، ایک اور بات بھی میں آخر میں سمجھا دوں۔ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے پہ دلیل دیتے ہیں۔ کیا دلیل دیتے ہیں؟ بھائی کلمے کا معنی کرو، کلمے کا ترجمہ کرو۔ کلمے کا ترجمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ مگر اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ہے وہ تو موجود کے لیے ہوتا ہے، حاضر کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیں، معنی ہم کیا کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہم اس جز میں اپنے نبی کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں۔ کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں؟ رسالت کا اقرار کر رہے ہیں۔ میرے نبی کی رسالت تو ہمیشہ کے لیے ہے، قائم ہے، اب کسی نبی رسول نے نہیں آنا۔ لہٰذا یہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔